بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، بات کرتے ہیں ایک بہت اہم مسئلے کی، اور وہ ہے شوگر کا مسئلہ۔ شوگر کے مریض اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کا شوگر چل رہا ہوتا ہے، خصوصاً وہ افراد جو 40 سال یا اس سے اوپر کے ہوں۔ ان میں اکثر اوقات ان کی پریویس لائف جو ہوتی ہے ان میں شوگر کے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہوتے ہیں، شوگر نہیں ہوتا، اور وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نارمل ایک روٹین میں کہ ان کو شوگر نہیں ہے۔ لیکن جب 40 سال کی عمر تک بندہ پہنچتا ہے تو 40 سال کی عمر جو ہے وہ ایک دوسری لائف سٹارٹ ہوتی ہے، کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے تو مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو کہ اچانک سے نمودار ہو جاتی ہیں یا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں۔ تو اسی اسنا میں بات کرتے ہیں جناب کہ شوگر کا مرض جو ہے، اگر آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ آپ 40 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے، تو کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو آپ نے کرنی ہے، اور کیا ایسے عوامل ہیں کہ اگر وہ ہو رہے ہیں تو آپ نے جو ہے پھر اپنے شوگر کا ٹیسٹ لازماً کروانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں تو ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس بیس لائن طور پر ایک آپ کا رینڈم بلڈ شوگر، آپ کے خون کے مقدار کا ٹیسٹ، آپ کے گردوں کا ٹیسٹ، آپ کا لپڈ پروفائل، ایک ای سی جی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس بیس لائن موجود ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل 100% صحت مند بھی ہیں اور یہ ٹیسٹ آپ کے بالکل نارمل بھی آتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کے ٹیسٹ نارمل آئیں، لیکن آپ کے پاس ایک بیس لائن چیز بن جاتی ہے کہ 40 سال یا اس سے زائد کی عمر میں آپ نے یہ چیزیں کروائی ہیں اور آپ کو یہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد سالانہ یا جس طرح بھی آپ چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک بیس لائن بن جاتی ہے کہ میں نے سال پہلے یہ ٹیسٹ کرائے تھے تو ان کا ایشو یہ تھا، آج جو میں نے ٹیسٹ کرائے وہ یہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی صحت کے جو اس کی جو پروگرس ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ کو خود بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ سالانہ یا جو وقفے کے ساتھ ایک آپ چیک اپ کرا رہے ہوتے ہیں اپنا، کہ آپ کی صحت جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، تو ایک بیس لائن انویسٹیگیشنز آپ کے پاس رینڈم بلڈ شوگر، لپڈ پروفائل، ای سی جی، یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ 40 سال کی عمر سے زائد آپ کی عمر ہے اور آپ کو پہلے سے کوئی شوگر وغیرہ نہیں تھا، تو کیا ایسی علامات ہو سکتی ہیں کہ وہ اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ ضرور اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔ تو شروع کریں گے ان علامات سے کہ جو کہ زیادہ تر لوگوں کو ہوتی ہیں، اور پھر ان علامات پر جائیں گے جو کہ پیچیدگیوں میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے شوگر کی ہسٹری معلوم کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے نہ زیادہ پیاس لگتی ہے، نہ ہی جو ہے تو مجھے میرا پیشاب زیادہ ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے تو میرا زخم خراب ہوتا ہے، بس زخم آ جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں کہ زخم نہ ٹھیک ہونا، بہت زیادہ پیشاب آنا یا بہت زیادہ پیاس کا لگنا، یہ وہ علامات ہیں جو کہ آپ کی شوگر بہت زیادہ حد تک پہنچ جائے تو یہ نمودار ہوتی ہیں، اور شوگر کی پیچیدگیاں جب آپ کو نمودار ہونے لگ جائیں تو یہ علامات آتی ہیں۔ تو ان تین علامات کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شوگر نہیں ہے، کیونکہ کچھ علامات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کم شدت والی ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان پہ اتنا غور نہیں کرتے اور آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے۔ اور زیادہ تر، بلکہ اگر میں کہوں کہ 95% لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی اگر آپ کو پیاس نہیں لگتی، آپ کا پیشاب ٹھیک ہے، آپ بار بار پیشاب کے لیے نہیں اٹھتے، اور آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ کو شوگر نہیں ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تب بھی آپ کو شوگر ہو سکتا ہے، کیونکہ شوگر جب ارلی سٹیجز میں ہوتا ہے تو اس میں امپیئرڈ شوگر ہوتا ہے، بہت زیادہ بڑھتا نہیں ہے، پھر آپ کا شوگر چلا جاتا ہے، آپ ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، آپ کا شوگر بڑھنے لگتا ہے، لیکن ایک خاص رینج میں ہوتا ہے، اور جب یہ شوگر کنٹرول نہ رہے، 350 400 سے اوپر چلا جاتا ہے، آپ میں انسولین کی کمی آ جاتی ہے، انسولین کی ریزسٹنس آ جاتی ہے، تب آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ میں شوگر کی جو پیچیدگیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ جی زخم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے اور پیشاب زیادہ آ رہا ہے، بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے، تو یہ جو لیٹ علامات ہوتی ہیں ان میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بلا کسی وجہ کے تھکن کے آثار زیادہ ہوتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، تو یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں، کیونکہ تھکن ہونا، آپ کا سٹیمنا جو ہے وہ کم ہونا، آپ کی ایکسرسائز ٹالرنس جو ہے وہ کم ہونا، یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھوں وغیرہ میں بغیر کسی وجہ سے درد ہو رہا ہو، آپ جلدی تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا کام کر کے بھی آپ تھک جاتے ہیں، اور آپ کے پٹھے جو ہیں بغیر کسی وجہ کے آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے، تو یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں اور آپ کو شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ پھر جناب
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوگر اگر آپ کا بڑھ رہا ہو انیشل اس میں ہو تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کا جو ڈیلی کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیلی کی روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ میں نیند کی کمی ہے، آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو رہے ہیں، عصبی کمزوری آپ کو فیل ہو رہی ہے، تو آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ یہ بھی شوگر کی ابتدائی علامات میں سے ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ کے سکن پر کہیں پہ چھوٹے چھوٹے دانے نکل رہے ہوں، پمپلز نکل رہے ہوں، بار بار نکل رہے ہوں، تو یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں، تو آپ اپنے شوگر کی اسکریننگ ضرور کروا لیں۔ پھر اگر آپ کو ان ایکسپلینڈ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، آپ کا وزن گر رہا ہے، تو یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں، اور بغیر کسی وجہ سے اگر آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے تو آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر آپ کا شوگر بہت زیادہ ہے تو آپ میں بلرنگ آف ویژن، یعنی جب آپ کی نظر کی دھندلاہٹ ہے وہ ہو سکتی ہے، آپ کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا، آپ پڑھ نہیں سکتے، ریڈنگ میں آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی ویژن جو ہے وہ اس میں بلرنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی نظر کا بھی معائنہ کریں، اور اپنے شوگر کا ٹیسٹ جو ہے یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کو شوگر یا اور کوئی اس طرح کی بیماری تو نہیں ہے۔ پھر جس طرح میں نے ایکسپلین کیا کہ وزن گر رہا ہے، آپ کی صحت کمزور ہو رہی ہے، آپ کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، تو یہ شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اور پھر وہ پہلے جو 3 چیزیں ہم نے جن کا ذکر کیا کہ آپ کے جسم پہ اگر زخم بنتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے صحیح نہیں ہوتا، آپ کو بار بار اینٹی بایوٹک کھانی پڑتی ہے، آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، آپ کے پاؤں جو ہیں اس بھی آپ کو سکن کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو فیلنگ نہیں ہوتی، تو یہ نیوروپیتھی کی علامات ہو سکتی ہیں، جو کہ شوگر کی لیٹ علامات میں سے ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کا شوگر بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پولی ڈپسیا اور پولی یوریا، یعنی منہ کا بار بار خشک ہونا، آپ کو بار بار پانی کی طلب ہونا، اور بار بار جو ہے تو واش روم جانا یا واش روم کی طلب ہونا، یہ شوگر کی لیٹ علامات میں سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی علامات بھی ہیں، یا وہ علامات بھی ہیں جو کہ اسپیسیفکلی شوگر سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن آپ کی صحت جو ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔